لڑائی تکبر سے ہوتی ہے، غرور سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. قرآن مجید میں دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا تکبر اور غرور کو، اور یہ ان کو سزا ملے گی. ابھی تو سزا ہوئی ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ عمران خان نے ان کو سزا دینی ہے. اچھا، ایک اور بات جو ہے صاحب، جو وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے شہباز شریف، بڑا ایک امیج بنا دیا گیا تھا، پتہ نہیں کتنے بڑے ایگزیکیوٹر ہیں اور کیا ہیں. ابھی وزیر اعظم بنے ہیں تو وہ جس طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو انہوں نے کیا، وہ تو ایک پوری طرح ایکسپوز نہیں ہو گئے؟ وہ بالکل پوری طرح ایکسپوز ہو گیا. دراصل میں جو ان کے بارے میں نے جو تجزیہ کیا نا شریفوں کے بارے میں، یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بھول گئے ہیں. بھئی ایک بندہ عمران خان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے جو ان کے سارے برے کاموں کو یاد کراتا رہتا ہے. کیونکہ میرا خیال ہے ضرور عمران خان صاحب کا خیال ہوگا، میرا تو بہرحال خیال ہے. میں نے یاسمین راشد کو پوچھا ہے کہ ڈائمنشیا کیا ہوتا ہے، تو وہ کہتی تھی کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بندہ باقی بلیو کرنا شروع کر دیتا ہے اور باتوں کو بھول جاتا ہے. اصل میں میموری لوز کرتی ہے، میموری شارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ساری بیماریوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی اس قوم کے لیے حل دیا، وہ ہے عمران خان کی شکل میں. وہ ان کو یاد بھی کراتا ہے اور ان کی نشاندہی بھی کرتا ہے ان کے برو کاموں کی. اور پھر اس حد تک جہاں بھی اب پاکستان میں جاتے ہیں نا، جہاں کبھی بیٹھے ہوں، کچھ بھی نہ کوئی کرے تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں چور چور چور. ایسا ہی ہے. آپ نے خود بھی ذکر کیا مونس صاحب کا، بہت سارے لوگوں کا یہ پرسیپشن ہے کہ شاید آپ زرداری صاحب کی گفتگو میں آ جاتے یا ایک رواداری میں ان کے ساتھ چلے جاتے، لیکن آپ کا جو ناطہ جوڑا ہے بنیادی طور پر تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، اس میں مونس صاحب کا بڑا کردار ہے. بے شک آپ کی بات صحیح ہے. اور اصل میں بلکہ ہمارا تو بالکل یقین کریں کہ یہ جب آئے تھے نا شجاع صاحب اور یہ محسن نقوی اور یہ سارے لے کے، تو وہ کہہ رہے تھے جی ہم آپ کو دے دیتے ہیں، میاں صاحب بھی کہتے ہیں. اس میں اب اللہ کی مدد ہونے سے ہم نے بچنا تھا شریفوں سے. دونوں چیزیں سائملٹینیسلی ہو گئی. عمران خان صاحب کی آفر بھی آ گئی، اور ساتھ یہ ہوا کہ مجھے یہ ذہن میں تھا کہ یار میں ان پہ اعتبار نہیں کرتا. میرے ساتھ انہوں نے 5 دفعہ دھوکہ کیا، انہوں نے کیا، ان کی فیملی نے کیا، ان کے والد صاحب نے کیا. تو مجھے انہوں نے چلنے نہیں دینا تو مجھے فائدہ کو نہیں ہونا. خان صاحب کے پاس مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھے چلنے دیں گے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے کام کیے سارے ڈیلیور کیا، اور ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ادارے بنائے، جیسے 1122 ہے، جیسے بے شمار ادارے بنائے آج سارے پاکستان میں ہیں، اور اس کی ٹھوس بنیادوں پہ اکیڈمی بنا کے سارا کچھ کیا. تو خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ وہ جنرلی فیل کرتے تھے کہ یہ میرے ساتھی ہوں، میرے بازو بنے، مجھے فائدہ ہوگا. اور پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ مونس کی بھی ضد تھی کہ ہم نے خان صاحب کے ساتھ جانا ہے. تو وہ جب اللہ کی مدد ہو، نیت ٹھیک ہو، تو اللہ سچی بات ہے جاتے جاتے اللہ نے ہمارا رستہ تبدیل کر دیا، اور اس میں رستہ دکھانے کے لیے اللہ نے باجوہ صاحب کو بھیج دیا. اچھا. باجوہ صاحب نے اس وقت جب میں نے بات کی نا جی کہ شریفوں سے یہ خطرات ہیں، اعتبار نہیں ہے، آپ کے ساتھ بھی کیا انہوں نے، کہتے ہیں نہیں میرے ساتھ چھوڑے، لیکن آپ کی بات جو ہے وہ آپ خود سوچیں، لیکن سوچ کے چلیں، اور آپ کا اور آپ کے دوستوں کا بھی راستہ جو ہے نا وہ عمران خان والا بہتر ہے. اچھا، آپ اب پہلے تو آپ اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی میں، ابھی چیف منسٹر کے طور پر آپ نے کام کیا، پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کام کیا ہے. خاص طور پر یہ جو پچھلے 4-5 مہینے وزارت اعلیٰ، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، آپ کا ایکسپیرینس کیسا ایکسپیرینس رہا؟ اس ایکسپیرینس کی بنیاد پر آپ سمجھتے ہیں کہ آگے بھی چلیں گے؟ میں نے شریفوں کو کوسنا، ان کو وکٹمائز کرنا، کیونکہ شریفوں کی عادت تھی. میں نے اپنے پہلے دور میں نے کیا 2004 سے 8 تک شریفوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، مانتے بھی ہیں، لیکن جب بھی شریفوں کو موقع ملتا ہے یہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں چھوڑ کے گئے تھے زیادتیاں. تو ہوا یہ کہ میں نے کہا کہ جو کام ہے نا سال کے طور پہ میرے کچھ ذہن میں تھے، جیسے کہ ہم نے وہ
آتے ہی کر دیا کہ ناظرہ، اور اس کے بعد پھر ترجمے کے ساتھ قرآن شریف آج ہر سکول میں پڑھایا جا رہا ہے۔ اور پھر جو قادیانیوں کی پراپرٹی اور اس طرح کی لالچ میں آ کے لوگ شادی کر لیتے تھے، تو اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ نکاح نامے سے پہلے ان کو حلف دینا ہوگا، جیسے پاسپورٹ کے اندر وہ خانہ آ گیا، اسی طرح وہ ہم نے ڈال دیا۔ آپ اشتہار بھی دیکھ رہے ہیں اس کے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو ایک اور ہم نے کیا کہ متحدہ علماء بورڈ بنایا باقاعدہ، تو جو ٹیکسٹ بک ہے نا، جتنی کتابیں ہیں اس کو ہم خود دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ہیٹ مٹیریل نہ ہو، کوئی صحابہ کرام کے خلاف بات نہ ہو۔ تو خاص طور پہ ختم نبوت کے حوالے سے اس کے اوپر جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو وہاں یہ لکھا جائے گا کہ یہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد نبی نہیں آنے والا، کیونکہ مرزائی کہتے ہیں جی اس کے بعد نبوت چل رہی ہے، یہ ان کا وتیرہ ہے جو کہ یہاں نہیں ہے، اب ہم نے ختم کر دی گئی۔ اسی طرح پھر ایک بہت بڑی آفت آ گئی ہمارے وقت، سیلاب والی، اس کو بڑا اللہ نے مدد کی، عمران خان صاحب ٹیلی صاحب کی، ہمیں 2-2.5 ارب آ گیا، اور واحد صوبہ ہے کہ انہوں نے سندھ کے لیے 1 ارب رکھا ہے، لیکن ابھی تک وہ سروے نہیں کر سکے۔ ہم نے کہا جی سروے کریں، آئیڈینٹیفائی کریں، جیسے ہمارے ہاں ہم نے این جی اوز کو بھی منع نہیں کیا، وہ جا کے ڈی سی یہاں اس کو ملتے ہیں تو ان کو صحیح پن پوائنٹ کر دیتے ہیں، اور جو ہم نے پیسے دیے ہیں نا اب تک دے رہے ہیں 2-2.5 ارب، وہ آپ ایپ ہے اس کی، آپ جا کے وہاں ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس کو کتنے پیسے ملے ہیں۔ آپ اور سندھ میں ابھی تک سروے ہی نہیں ہوا؟ سندھ میں سروے ہی نہیں ہوا، اور آپ نے جو سیلاب کے پیسے اکٹھے ہوئے وہ اس میں آپ بانٹ رہے ہیں؟ ہم بانٹنا شروع کر دیے۔ پھر ہم نے یہ سوچا ہے کہ ورلڈ بینک والے آئے تھے میرے پاس اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک والے، ہم نے ان کے ساتھ، کیونکہ پرانی ان کے ساتھ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں میرے ساتھ کام کر کے، تو وہ خود آ رہے ہیں الحمدللہ، اور ان کے ایمبیسڈر بھی آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ جب ہم بیٹھے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ ہل ٹورنٹ ہیں ان کے لیے، اور آپ اس کے اوپر اسمال ڈیمز بنائیں اور ریزروائر بنائیں۔ وہ ہم نے کام شروع کر دیے، اور لون وہ ہی دے رہے ہیں، بڑا سستا لون دے رہے ہیں، اور اس کی اسٹڈی بھی شروع کرا دی گئی ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرا کے جائیں گے۔ اور اسی طرح پھر ہم نے ایپ بنائی ہے، ایک پنجاب گورنمنٹ نے ایپ بنائی ہے، اس میں آپ آبیانہ بھی دے سکتے ہیں، اس کی رسید آپ کو مل جائے گی، آپ اپنا لائسنس گاڑی کا اسلحے کا وہ رینیو بھی کرا سکتے ہیں، گویا کہ ہر چیز آپ کو اس میں ملے گی۔ اور حتیٰ کہ ہم نے ایک اور کام کیا ہے، جیسے داتا صاحب ہے، داتا صاحب کو ہم اس کو بالکل ٹھیک کر کے وہاں پارکنگ پلازا بنا رہے ہیں، اور وہاں جو لنگر، ہر مزار کے لنگر کا آپ چیک کر سکتے ہیں، آپ وہاں کھڑے ہو کے ٹیلی فون کریں نا، جو ہے ہماری جو نمبر ہے 2211 ہے، یہ اس طرح کا نمبر ہے کوئی، تو اس میں پھر وہ یہ آ جاتا ہے کہ فوری طور پہ وہ ٹیم پہنچ جاتی ہے، گاڑیاں دی ہوئی ہیں، گاڑیوں کے اندر پوری لیب ہے، 2 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے، تو وہ بند کرا دیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک لوگوں کو ڈیولپمنٹ کام جو سارے آپ نے صحت کے لیے، اور پھر جتنے بھی ہمارے ہاسپٹل ہیں وہاں ایمرجنسی میں فری دوائی کر دی ہے، اور جو ڈاکٹر کام کرے گا اس کی 3 گنا تنخواہ زیادہ ہوگی۔ یہ بھی ساتھ ساتھ ہی سائملٹینیس کام ہو رہا ہے، ہر اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ پھر جیلوں کا ریفارمز ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو یوتھ کے اندر یہ جو نشے والا ایلیمنٹ ہے اس کے لیے ہم نے ساتھ ہی لیجسلیشن بھی شروع کرا دی ہے اور کام بھی شروع کرا دیے انشاءاللہ۔ آپ نے اضلاع بھی بڑے بنائے ہیں، ڈویژن، اضلاع، ہاں جی، اس میں ہم نے اضافہ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر فوکس رہتا ہے، لوگوں کی رسائی رہتی ہے۔ جیسے گجرات کو ہم نے ڈویژن بنایا، اس میں ہمارے ساتھ منڈی باودین ہے اور ادھر حافظ آباد ہے، تو بہترین کام ہو رہا ہے۔ پھر نئے ڈسٹرکٹ ہم نے بنا دیے، مری کا نیا ڈسٹرکٹ بن گیا، اسی طرح کوٹ ادو بن گیا، لیا کا خیر آگے تھا، اور توسے کا بھی انشاءاللہ تعالی بن جائے گا۔ وزیر آباد ایک بالکل سیپریٹ، اس میں وہ ڈویژن میں آ گیا، تو یہاں بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ پھر ایک بڑا اچھا کام ہوا کہ جو ہم چھوڑ کے گئے تھے، یہ تو اورنج لائٹ کی تو تباہی ہے نا، ہر مہینے ہمیں 14 ارب کا لاس ہے
ہر مہینے, اور فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. ایک تو اب آتے ہی اس کو ہم نے یہ کیا ہے کہ جتنا ٹکٹ ہے نا, جتنا سفر ہے اتنا ہی ٹکٹ, تو اس سے کم از کم آمدن بڑھ گئی ہے. اچھا. ہاں جی, یہ مونس کا اسپیشل آئیڈیا تھا جی, کر کے دیکھیں. اچھا. پھر میں نے خاص طور پہ جو آپ کی پراپرٹی ہے نا, پہلے 3% اس کے اوپر رجسٹری کی فیس تھی, میں نے وہ 1% کیا ہے. پراپرٹی بوم کر گئی ہے اور ہمارا ٹیکس بہت بڑھ گیا ہے, تو ہمارے پاس کافی پیسے آ گئے, وہ ہم ڈیولپمنٹ پہ لگا رہے ہیں, سڑکوں پہ لگا رہے ہیں, ضلعوں میں لگا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے وہاں پچھلے دنوں جو گائنی کا ہاسپٹل یہاں گنگا رام میں, وہ 250 بیڈ کا ہم نے شروع نہیں بن گیا ہے. اور اسی طرح جتنے ہاسپٹلز ہیں نا, ان کو سب کو ہم فیسلٹیز دے رہے ہیں. اور ہر ڈویژن لیول پہ کینسر کے علاج کے لیے سائبر نائف جو ہے وہ بغیر زخم کیے وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, وہ ہم نے دے دی ہے. اچھا, یہ تو چوہے صاحب ساری میں نے آپ کو اسی لیے میں نے, کیونکہ یہ ڈیولپمنٹ کے کام ہے اور بڑے اہم ہیں, لوگوں کی زندگیوں سے متعلق ہیں, اس لیے آپ نے پوری تفصیل. میں ایک چیز رہ گئی ہے کہ وہ جو ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پیسے لیے ہیں نا, اب لے رہے ہیں ہم, انہوں نے ہماری ایک پوری نئی لائن انڈر گراؤنڈ, ساری کی ساری انڈر گراؤنڈ ہے, داتا صاحب سے شروع ہو کے بلکہ وہاں جائے گی جو مال ٹاؤن گارڈن ٹاؤن سے نکل کے وہ داتا صاحب سے یہ مال روڈ والا حصہ, اور پھر سیدھی جو ہے نا ایئرپورٹ جائے گی. ٹھیک. ہاں جی, یہ ایک بہت بڑی ایک بڑے پروجیکٹ ہے, بڑا پروجیکٹ ہے. لوگوں کا اس وقت جو زیادہ جو ایشو اور زیادہ نہیں, ایک تو انرجی والا زیادہ ایشو, وہ ہم نے الاؤ کر دیا, سارے ہاسپٹل مسٹ ہے کہ چھتوں کے اوپر یہ لگے گا, سولر لگے گا. اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے نا, اس کو ہم نے ایک پالیسی کے تحت اشتہار آ جائے گا کہ آپ 100-200 ایکڑ 300 ایکڑ تک لے سکتے ہیں, جو بنجر ہماری زمینیں پڑی ہوئی سارے پنجاب, بہت بنجر زمینیں, تو کم از کم اس سے ہم 5-6 ہزار میگا واٹ ایڈ کر لیں گے. انرجی کا مسئلہ بھی اس سے بھی حل ہوئے. اور فیڈرل گورنمنٹ میں شہباز شریف کے ہوتے ہوئے ایک پیسہ نہیں دیا انہوں نے فلڈ میں, ہمیں ایک پیسہ, ایک دمڑی نہیں دیا. جیسے کہتے ہیں نا, میں نے دمڑی کی, میں نے ایک پیسے کی بے ایمانی نہیں کی, دمڑی باقی خرباں کھا گئے تھے نہیں یہ. اور یقین کریں, نہ ہیلپ, بلکہ ہمارے 170 ارب ہیں جو یہ شہباز شریف کی حکومت جو ہے نا فیڈرل, یہ دے نہیں رہی ہمیں. ہم نے کہا بھائی اس میں سے دے دینا ہمیں, وہ ہمارے اپنے پیسے ہیں. اچھا, اب یہ بتائیں کہ یہ حکومت کب تک قائم آپ کو نظر آتی ہے فیڈرل گورنمنٹ؟ دیکھیں جی, میری نظر میں ویسے تو ان کا پیریڈ ہے نا جی ابھی اگست 2023 تک, جو کہ پہلے گئے. اب دیکھیں کتنی سمجھداری سے یہ چلتے ہیں, اور ہمارے پاس اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہے کہ ہم کہیں جی تو الیکشن ہو جائے. اچھی بات ہے, جیسے الیکشن ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. اب اس کا ایگری کرنا, پھر چیف الیکشن کمیشنر ہمارے خلاف ہے, عمران خان صاحب کے خلاف ہے, یہ شریف کہتے ہیں ہم ڈسکوالیفائی کرا دیں, کیونکہ ہر رستہ یہ انہوں نے پیڑا لبنا ہے, شارٹ کٹ. تو خان صاحب اس طرح نہیں جائیں گے انشاءاللہ تعالی, ان کو ڈبوئیں گے پہلے. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی, الیکشن کمشنر بھی ان کا, تو یہ وے فارورڈ کیا ہے پھر آپ کے لیے اور خان صاحب؟ ہمارے لیے یہی ہے کہ یہ جو سب سارا نیا سیٹ اپ آیا نا, ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے, کہتے ہم نے پورا فیئر اینڈ فری الیکشن کرانا ہے, انصاف کے مطابق کرانا ہے. تو اس صورت میں ہمیں انشاءاللہ خود بخود ایج مل جائے گا, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی مدد سے ہمارا کام ٹھیک ہے. یہ جو نیا سیٹ اپ ہے یہ اپنے آپ کو جو ماضی کی لیگیسی ہے اس سے علیحدہ رکھے گا؟ اس سے علیحدہ رکھے گا. آپ کی میل ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ؟ بس خاص نہیں, لیکن جو بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ آپ کو کیا بتائیں کہ 83 سے چلی آ رہی ہے فوج کے ساتھ اور چوپل کے اداروں کے ساتھ. جی, چودھری پرویز الہی صاحب, جوڈیشری بھی ہے, ان کا احترام عزت, کبھی نہیں یہ کہا جی کہ فیصلہ خلاف آ گیا تو ہم پیچھے پڑ جائیں. اور یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی پرویز الہی صاحب چھوڑ جائیں گے, حالانکہ عمران خان صاحب آپ کو بڑا ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ان کو کیا کہیں گے آپ؟ وہ مخالف ہے نا, جو مخالف ہے اس پہ آپ کو نہ امید رکھنی چاہیے, نہ اپنا وقت ضائع کرنا چاہیے. ویسٹیج آف ٹائم ہے. جیسے شہباز شریف اور یہ جتنے ہیں, رانا ثناء اللہ ہوا, ایک بندے نے رانا صاحب
اپنا ایک کوئی کا پیچھے ہی کوئی نہیں. اور میں تو کہتا ہوں ہم توجہ نہ کریں, بالکل دل جو اسے ڈلیور کریں. اینڈ آف دی ڈے الیکشن میں وہ نہیں دیکھنا آپ نے کتنے کسی کو گالیاں دی ہیں, انہوں نے دیکھنا جی آپ نے کام کتنا کیا ہے. ہم جو مزدوروں والے تھے, جو باٹل نیکس شہباز شریف نے کیے تھے, اس کو ٹھیک کر دیے, بلکہ 1122 کو نئی گاڑیاں بھی لے کے دی ہیں, ان کے بہتر ان کا ارینجمنٹ ہم نے کرا دی ہے. چودھری پرویز الہی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پالیٹکس پہ بات ہوئی, لیکن انہوں نے جو ترقیاتی کام کیے ہیں وہ بھی پوری تفصیل سے چودھری صاحب نے بتایا. اور ابھی بھی ایک بات وہ کہتے ہیں کہ الیکشن جیتنے کے لیے, لوگوں کا دل جیتنے کے لیے نعرے بھی ضروری ہیں, لیکن سب سے اہم چیز کام ہے. اور پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اور بہت ساری باتیں ہیں, سیاست, شریفوں کا فیوچر, لیکن یہ سب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ ہی رہیے. پیارا یہ پل چھولے اب ونٹر میں ڈرائی اسکن, اس کو چھپاؤ مت,